دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ اس میں وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی، اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا۔ تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا۔
لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گے یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی حکام ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں. اور بہشتی زیور رکھ لیں، تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں. پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں. لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا. میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے. تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے. دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے. کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے. تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ کا غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے، تو بس پھر وہم نہ کیا جائے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے، تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا. اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ. تو ایک غالب گمان، ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی، اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا، تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے پانی بہانے سے.